السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم کلاس 7 کا سبق نمبر 9 جس کا عنوان ہے کسان کی دانائی، آج ہم اس کی مشق کر رہے ہیں۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب تاکہ میں اسکرین پہ جا کر آپ کو اس کی پوری مشق کرا سکوں۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ اچھا عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور اب آج ہم 7ویں کلاس کا سبق نمبر 9 پڑھ رہے ہیں، اس کی مشق کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک لوک کہانی ہے، اس کا نام ہے کسان کی دانائی۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، ان سوالوں کے جواب دیں۔ لوک کہانی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لوک کہانی وہ کہانی ہوتی ہے جو کسی مخصوص قبیلے یا علاقے میں سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 2، بادشاہ نے کسان سے کیا سوال کیا؟ اس کا جواب ہے بادشاہ نے پوچھا کہ تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ اگلا ہے کہ 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے جو 4 آنے کسان کنویں میں ڈالتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ان سے کسی غریب حقدار کی مدد کر دیتا ہے۔ آگے چلیں، والدین کا قرض اتارنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ والدین کا قرض اتارنے سے مراد ہے کہ جو رقم اس کے والدین نے اس کی پرورش پر خرچ کی تھی اس کی کسی حد تک ادائیگی کے لیے کسان 4 آنے روزانہ اپنے والدین پر خرچ کر دیتا تھا۔ بادشاہ کو کسان پر غصہ آنے کا کیا سبب تھا؟ اس کا جواب ہے کہ جب اگلے دن وزیر نے بادشاہ کے سوال کا ٹھیک جواب دے دیا تو بادشاہ سمجھ گیا کہ وزیر کو یہ سب کچھ کسان نے بتایا ہے۔ چونکہ بادشاہ کسان کو منع کر چکا تھا کہ جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو یہ جواب کسی کو نہ بتانا، اسی لیے اس سے کسان پر غصہ آ گیا۔ اس لوک کہانی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس لوک کہانی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ نمبر 1، ہمیشہ اپنے وعدے کا پاس رکھنا چاہیے، یعنی اپنے وعدے پر عمل کرنا چاہیے، جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ذہانت سے انسان بہت سے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ تو اب ٹک کا نشان چونکہ اتنا واضح نظر نہیں آتا، لہذا ہم نے اس کے نیچے جو صحیح جواب ہے اس کے نیچے پیلے رنگ کا ہائی لائٹنر سے نشان لگا دیا ہے۔ سوال ہے اس میں کہ کسی ملک پر حکومت کرتا تھا کون؟ ظالم بادشاہ، نیک بادشاہ، رحم دل بادشاہ یا سنگ دل بادشاہ؟ تو صحیح جواب ہے رحم دل بادشاہ۔ اسی سوال کا جز ہے کہ کسان کھیت سے روزانہ کماتا تھا کیا؟ 1 روپیہ، 2 روپے، 3 روپے یا 4 روپے؟ تو صحیح جواب ہے 1 روپیہ۔ آگے پوچھا ہے کہ کسان قرض ادا کرتا تھا کس کا؟ بینک کا، ساہوکار کا، ماں باپ کا یا ہمسائے کا؟ تو صحیح جواب ہے ماں باپ کا۔ آگے پوچھا ہے کہ کسان 4 آنے پھینکا کرتا تھا کہاں؟ تالاب میں، بے دریا میں، جیم نہر میں یا دال کنویں میں؟ تو صحیح جواب ہے صحیح جواب ہے کنویں میں۔ آگے بادشاہ کا وزیر تھا کیسا؟ نمبر 1 چالاک، بے مکار، جیم نادان یا دال باتونی؟ تو صحیح جواب ہے چالاک۔ آگے اس کا جز ہے، اس میں پوچھا ہے کہ بادشاہ نے کسان کو بنایا کیا؟ نمبر 1 امیر، بے وزیر، جیم وزیر اعظم یا دال مشیر؟ تو صحیح جواب اس کا ہے وزیر۔ سوال نمبر 3، غور کیجئے اور بتائیے۔ الف، کیا کسان واقعی اس قابل تھا کہ اسے وزیر کا عہدہ دیا جاتا؟ بے ہے کہ اگر آپ بادشاہ ہوتے تو کسان کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اب اس کا جواب جو ہم نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ الف کا جواب ہے کہ الف جو سوال تھا وہ کیا تھا؟ کیا کسان واقعی اس قابل تھا کہ اسے وزیر کا عہدہ دیا جائے؟ تو اس کا جواب ہے
کہ کسان نے جس عقل مندی اور دانائی کا مظاہرہ کیا، اس سے وہ اسی قابل تھا کہ اسے وزیر کا عہدہ دیا جاتا۔ اب جو سوال نمبر 3 میں جو بے جز تھا وہ کیا تھا کہ اگر آپ بادشاہ ہوتے تو کسان کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اس کا جواب ہے کہ اگر میں بادشاہ ہوتا تو میں بھی اس کسان کی دانائی دے کر اسے اپنا وزیر مقرر کر دیتا۔ سوال نمبر 4، ان الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 زیرک، زین کسنا، دم لینا، زبان دینا، آگ بگولا ہونا، طیش میں آنا، اش اش کرنا، سراہنا۔ تو اب اس کے جوابات دیکھیں، اس کو ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلا ہے زیرک۔ زیرک کہتے ہیں بہت عقل مند، چالاک، یعنی ہر چیز کو کی تہ تک پہنچ جانے والا۔ تو اس کا ہم جملہ بنایا ہے، بادشاہ ہمیشہ کسی زیرک انسان کو ہی اپنا وزیر اعظم مقرر کرتے تھے۔ زین کسنا، زین کسنا مطلب گھوڑے کی زین ہوتی ہے، گھوڑے کے اوپر جو کاٹھی لادی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں زین، اور وہ اس لیے کسی جاتی تھی کہ تاکہ وہ اس پہ سواری کی جا سکے گھوڑے پر۔ تو چلیں اس کا ہم جملہ بناتے ہیں، میرے گھوڑے پر زین کس دو، آج مجھے شکار پر جانا ہے۔ میرے گھوڑے پر زین کس دو، آج مجھے شکار پر جانا ہے۔ اگلا ہے دم لینا۔ دم لینا مطلب سستا لینا، مطلب سانس لینا۔ دم لینا تھوڑی دیر آرام کرنا۔ تو اس کا جملہ ہم بناتے ہیں، بیٹا تم دفتر سے تھکے ہوئے آئے ہو، ذرا دم لے لو، پھر بازار سے سودا لے آنا۔ آگے ہے زبان دینا۔ زبان دینا محاورہ ہے، کیونکہ زبان تو کسی کو دی نہیں جا سکتی۔ زبان دینا کا مطلب ہے کہ وعدہ کر لینا۔ تو اس کا ہم نے جملہ بنایا ہے کہ میں نے ماجد کو زبان دی ہے، اب یہ کتاب میں اسی کو دوں گا۔ آگے ہے محاورہ کہ آگ بگولا ہونا، یعنی انتہائی غصے میں آ جانا۔ آگ بگولا ہونے کا مطلب ہے شدید غصہ آ جانا، شدید غصے میں آ جانا۔ تو اس کا ہم نے جملہ بنایا ہے، بھائی آگ بگولا کیوں ہوتے ہو؟ یہ لو اپنا قلم، اپنے پاس سنبھال کر رکھ لو۔ آگے ہے طیش میں آ جانا۔ طیش میں آ جانا یہ بھی غصہ ہے، اسے بھی کہتے ہیں غصے میں، مطلب غصے میں آ جانا، طیش میں آ جانا۔ آگ بگولا ہونے بھی وہی بات ہے، طیش میں آ جانا بھی وہی بات ہے۔ اس کا جملہ ہے طیش میں آ جانا، ماجد تو سچی بات سنتے ہی طیش میں آ گیا۔ ماجد تو سچی بات سنتے ہی، اس کو صحیح کر لیتے ہیں، یہ ہی ہے نہیں ہے، ہی ہے۔ سچی بات سنتے ہی ماجد تو سچی بات سنتے ہی طیش میں آ گیا۔ اش اش کرنا۔ اش اش کرنا یعنی کسی کی بہت زیادہ تعریف کرنا، اش اش کرنا اسے کہتے ہیں۔ اچھا یہ آپ نوٹ کیجئے کہ یہ اش جو ہے یہ الف شین ہے، الف شین الف شین، اش اش۔ عام طور پر لوگ اس کو عین سے لکھتے ہیں، جو غلط ہے۔ عین سے اش نہیں ہوتا، یہ الف سے اش ہوتا ہے۔ الف شین اش اش کرنا یعنی اس کی بہت تعریف کرنا۔ تو اس کا ہم نے جملہ بنایا کہ ہمارے ضلع کی ٹیم نے جب فائنل میچ جیتا تو ہر شخص اش اش کر اٹھا، یعنی ہر شخص نے ان کی بہت تعریف کی۔ آگے ہے سراہنا۔ سراہنا کرنا کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا، مطلب کسی کی ہمت افزائی کرنا، سراہنا۔ تو اس کا جملہ بنایا کہ ٹیم کی فتح میں کوچ کا بہت بڑا حصہ ہے، اسی لیے ہر ایک اس کی محنت کو سراہ رہا ہے۔ یعنی جو ٹیم نے جو میچ جیتا تو اس میں کوچ کا بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ کوچ ہی ان کو بتاتا ہے کہ کیا میچ کو کیسے جیتا جاتا ہے یا کس طرح میچ کو کھیلا جاتا ہے۔ تو وہ جب کوچ ٹریننگ دیتا ہے ٹیم کو تو اس کے بعد ہی ٹیم اس قابل ہوتی ہے کہ کوئی میچ جیت سکے۔ تو اس کا ہم نے جملہ بنایا کہ ٹیم کی فتح میں کوچ کا بہت بڑا حصہ ہے، اسی لیے ہر ایک اس کی محنت کو سراہ رہا ہے۔ اب ہے سوال نمبر 5،
واحد کی جمع اور جمع کے واحد بنائیں۔ تو کیا کیا الفاظ ہیں؟ وزیر، سوال، جواب، حدیث اور افراد۔ تو وزیر جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے وزراء، وزیر کی جمع وزراء۔ سوال بھی واحد ہے اور اس کی جمع ہے سوالات، سوال کی جمع سوالات۔ آگے ہے جواب، تو جواب بھی واحد ہے اور اس کی جمع ہے جوابات، جواب کی جمع جوابات۔ اگلا لفظ ہے حدیث، حدیث بھی واحد ہے اور اس کی جمع ہے احادیث، حدیث کی جمع احادیث۔ آگے ہے افراد، افراد جمع ہے، اس افراد کا واحد ہمیں لکھنا ہے، تو افراد کا واحد کیا ہے؟ فرد، افراد کا واحد فرد۔ آگے چلیں، سوال نمبر 6 کہ دی گئی مثال کے مطابق درست مترادف کالم جیم میں لکھیں، یعنی جو لفظ لکھیں گے کالم الف میں ان کا مترادف، یعنی ان کا اس لفظ کے مطلب جیسا ہی دوسرا لفظ وہ آپ نے اس میں کالم بے سے تلاش کر کے کالم جیم میں لکھنا ہے۔ تو پہلے انہوں نے خود لکھ دیا ہے رحم دل، تو کالم بے میں جو یہاں پہ لکھا ہے نا یہ لفظ مہربان، یہ مہربان، تو یہ اس کا رحم دل جو ہوتا ہے وہ مہربان ایک ہی چیز ہے، تو رحم دل کا مترادف کیا ہوا؟ مہربان۔ آگے ہے اگلا حقدار، حقدار کا مترادف کیا ہے؟ اس میں سے ہمیں تلاش کیا تو پتہ چلا کہ مستحق، حقدار اور مستحق ایک ہی لفظ کے ایک ہی معنی ہے دونوں کے، تو حقدار کا مترادف ہوا مستحق۔ غریب، غریب کا مترادف ہے، اس میں سے جب دیکھا تو ہمیں تو نظر آیا مفلس، تو مفلس یہاں لکھ دیا ہم نے، غریب کا مترادف مفلس۔ قرض، قرض کا مترادف کیا ہے؟ وہ یہاں ہم تلاش کیا تو پتہ چلا کہ ادھار، ادھار جو ہے یہ مترادف ہے قرض کا، قرض ادھار ایک ہی چیز ہے۔ گاؤں، گاؤں کا مترادف کیا ہے؟ وہ یہاں جو بے کالم بے میں لکھے ہیں ان میں دیہات جو ہے وہ اس کا مترادف ہے، تو ہم نے اس کے آگے لکھ دیا دیہات۔ بوڑھا، بوڑھا کا مترادف ہے ضعیف، یہ ضعیف یہاں لکھا ہے کالم بے میں، تو اس کو ہم نے بوڑھے کے آگے لکھ دیا ضعیف۔ مصیبت، مصیبت کا مترادف ہے تکلیف، تکلیف یہاں لکھا ہوا ہے یہ، تو اس کو یہاں پہ ہم نے اس کے مترادف اس کے آگے لکھ دیا تکلیف۔ دانا، دانا کا مترادف کیا ہے؟ عقل مند، یہاں عقل مند لکھا ہوا ہے، تو دانا کا مترادف ہوا عقل مند، تو ہم نے یہ تمام اس کے مترادف وہاں پہ لکھ دیے۔ سوال نمبر 7 وزیر خوش خوش لوٹ گیا۔ اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس جملے میں خوش کا لفظ 2 بار آیا ہے، آپ اس طرز کے مزید 3 لفظ سوچیں، انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ تو جناب وہ ہم نے سب الفاظ 3 الفاظ یہاں آپ کے لیے تلاش کر لیے ہیں جواب میں۔ پہلا ہے دوڑا دوڑا، دوڑا دوڑا، تو ایک ہی لفظ دو مرتبہ آ گیا، دوڑا دوڑا، تو اس کا جملہ ہے اعظم دوڑا دوڑا آیا اور آتے ہی ماجد کو زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ٹھیک ہے جی، اعظم دوڑا دوڑا آیا اور آتے ہی ماجد کو زوردار تھپڑ رسید کیا، تو یہ دوڑا دوڑا کا استعمال آ گیا۔ اگلا ہے سہما سہما، یعنی ڈرا ڈرا، سہما سہما ڈرا ڈرا، اس کا جملہ ہے پتہ نہیں کیوں حامد ہر وقت کچھ سہما سہما سا لگتا ہے۔ سہما سہما کا لفظ جو جملہ ہے اس طرح ہو گیا کہ پتہ نہیں کیوں حامد ہر وقت کچھ سہما سہما سا لگتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمیں تو تلاش کیا وہ کیا ہے؟ کھلا کھلا، کھلا کھلا، کھلا کھلا، کھلا کھلا کا مطلب ہے کہ بہت خوش، تو اس کا مطلب ہے اس کا جملہ ہم نے استعمال کیا آج تو حامد بہت کھلا کھلا دکھائی دے رہا ہے، آج تو حامد بہت کھلا کھلا دکھائی دے رہا ہے۔ تو جناب یہ آج آپ کی جو مشق ہے سبق نمبر 9 کی کسان کی دانائی، 7ویں کلاس کا سبق نمبر 9، تو یہ آج یہاں پہ اس کی مشق بھی ختم ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، آج یہ کلاس 7 کا سبق نمبر 9 کسان کی دانائی کا جو مشق بھی پوری مکمل ہو گئی، تو آج یہ سبق یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اب دوسرے سبق کے لیے پھر حاضر ہوں گے، لیکن جانے سے پہلے
میں یہ ضرور گزارش کر دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ اسباق کی اطلاع فوراً ہو جائے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہی میں نیا سبق لوڈ کروں گا آپ کو فوراً اس کی اطلاع ہو جائے گی اور آپ کو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن ساتھ ساتھ ایک درخواست اور بھی ہے کہ یہ جو علم ہے اس کو جتنا پھیلایا جائے اتنا ہی یہ بڑھتا ہے. علم ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے، اور اس کا انسان کو ثواب بھی ملتا ہے. تو چونکہ ہم بھی علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اگر میرا یہ سبق سنتے ہیں تو یہ آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ اس کو علم کو آگے بڑھانے کے میں ہماری مدد کریں. اور ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی بچے ہیں جو یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈز پڑھتے ہیں اردو کی خاص طور پر، ان سب تک ہمارا یہ میسیج اور یہ چینل پہنچ جائے تاکہ وہ سب اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. تو آئندہ سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ و ناصر، فی امان اللہ.